الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه دائما أبدا. لازم ہے اس لیے کہ حاضرین محترم، جس طرح علماء کرام کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ مسلمانوں کے ایمان و عقیدے کے متعلق کلام کریں، ان کے ایمان و عقیدے کے تحفظ کا سامان کریں، ان کا رشتہ ان کے خدا و رسول سے مضبوطی سے جوڑیں، وہیں ان کی یہ بھی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ مسلمانوں کے دنیاوی مسائل و امور کا بھی حل پیش کریں تاکہ مسلمانوں کی دنیا بھی سنورے. اس لیے کہ جس کی اسلامی شریعت کی روشنی میں دنیا سدھرے گی اس کی آخرت سدھرے گی، اور جس کی اسلامی اعتبار سے دنیا سنوری ہوئی نہ ہوگی اس کی آخرت بھی خراب ہو جائے گی. اور حاضرین محترم، ہمارے بزرگوں اور ہمارے اسلاف کے کلام میں یہ جو دنیا کی مذمت وارد ہوئی ہے اور دنیا سنوارنے کی نفی وارد ہوئی ہے، اس سے وہ جھوٹی اور فریبی دنیا مراد ہے، اور اس دنیا کو سنوارنے کی نفی ہے جو برائے دنیا ہو. اصلاح دنیا برائے دنیا. اس لیے کہ اگر مسلمان بھی اپنی دنیا کو دنیا کے لیے سنوارنے لگے تو مسلمان اور کافر میں تو کوئی فرق ہی نہ رہ جائے گا. اس لیے کہ کافر بھی اپنی دنیا کو سنوارتا ہے، مگر کافر اپنی دنیا کو سنوارتا ہے بس اسی دنیا کے لیے، یہیں کے لیے، مگر مسلمان اپنی دنیا کو سنوارتا ہے اپنے دین و آخرت کے لیے. حضور مفتی اعظم ہند نے فرمایا، دنیا بنے یا بگڑے، دنیا رہے یا جائے، تو دین بنا پیارے، دنیا کا ہے کیا کرنا. تو دین بنا پیارے، دنیا کا ہے کیا کرنا، کھایا پیا اور پہنا، اچھوں سے رہا اچھا، کچھ دین کا بھی کر لے، دنیا کا ہے کیا کرنا. قسمت میں غم دنیا جنت کا قبالہ ہو، تقدیر میں لکھا ہو جنت کا مزہ کرنا. اور دنیا میں جو روتے ہیں عقبا میں وہ ہنستے ہیں، دنیا میں جو ہنستے ہیں ہے ان کو کڑھا کرنا. تو حاضرین محترم، یہ جو حضور مفتی اعظم ہند کے کلام میں یہ جو دنیا سنوارنے کی نفی وارد ہوئی ہے، اس سے وہ دنیا، وہ جھوٹی اور فریبی دنیا مراد ہے جو دنیا کے لیے ہو. اصلاح دنیا برائے دنیا. اس لیے کہ ہمارا اسلام، ہمارا دین اصلاح دنیا برائے دنیا کا درس نہیں دیتا. ہمارا دین جس بات کا درس دیتا ہے، جس دنیا کو سنوارنے کا، وہ اصلاح دنیا برائے دین و آخرت ہے. کافر کا طریقہ اور شیوہ یہ ہے کہ وہ اصلاح دنیا برائے دنیا کرتا ہے، اور مسلمان کا طریقہ ہے کہ وہ اصلاح دنیا برائے دین و آخرت کرتا ہے. سبحان اللہ. اس لیے کہ حاضرین محترم، تھوڑی دیر کے لیے یہ پیغام کی حیثیت سے اس گفتگو کو سماعت کریں.
حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، کہ دنیا یہ آخرت کی کھیتی ہے، جو کچھ یہاں بو گے وہاں وہی پاؤ گے، وہاں تو بس فصل کاٹ لینی ہے، وہاں کوئی عمل نہیں کرنا۔ لہذا بغیر دنیا کے دین کا تصور نہیں، اس لیے کہ آخرت تو دار الجزا ہے، وہاں کوئی عمل نہیں، وہاں کوئی نماز روزہ نہیں، کوئی حج نہیں، کوئی زکوٰۃ نہیں، وہاں تو بس جو یہاں بویا جائے گا کاٹ لینا ہے۔ اگر نیک اعمال کا بیج بو گے تو فصل لہلہاتی ملے گی، اور برے اعمال کا بیج بویا جائے گا تو کانٹے نصیب ہوں گے۔ تو حاضرین محترم، ہمارا دین، دین اسلام، صرف چند مذہبی یا اخروی امور کا نام نہیں، چند رسم و رواج اور معمولات کا نام نہیں، صرف نماز روزہ حج زکوٰۃ کا نام نہیں، بلکہ ہمارا دین، دین اسلام، حیات انسانی کے لیے نظام کامل ہے، اور انسانوں کی دونوں جہتوں، جہت دنیا اور سمت آخرت، ان دونوں جہتوں کے امور کا احاطہ کرتا ہے، دنیا کے امور کا بھی اور آخرت کے امور کا بھی۔ اللہ فرماتا ہے وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اور اللہ نے جو تمہیں مال دیا اس سے آخرت کا گھر طلب کرو، اور اپنا حصہ دنیا میں بھول نہ جانا، دنیا میں بھی تمہارا حصہ ہے۔ طاعت الہی کے ساتھ عمل کر کے آخرت کے گھر کو طلب کرو۔ اور حاضرین محترم، انسانوں کے ان دونوں جہتوں، دنیا اور آخرت، ان دونوں جہتوں کے امور اور حالات کو سدھارنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام اور رسولان اعظام کو مبعوث فرمایا۔ دنیا میں کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام مبعوث ہوئے، اور رسولان اعظام دنیا اور آخرت کو سدھارنے کے لیے شریعت اور قانون الہی بھی اپنے ساتھ لائے۔ مگر حاضرین محترم، ہمارے نبی سے پہلے نہ تو کوئی نبی خاتم النبیین ہوا، خاتم الرسول ہوا، اور نہ کسی کی شریعت خاتمۃ الشرائع ہوئی۔ حضور نے فرمایا کان النبی یبعث الی قومہ خاصہ وبعثت الی الناس عامہ، تمام انبیاء کرام کو مخصوص اقوام کی طرف بھیجا گیا، اور مجھے تمام بنی نوع انسانی کا رسول بنا کر بھیجا گیا۔ سبحان اللہ۔ تو حاضرین محترم، جتنے بھی انبیاء کرام آئے وہ مخصوص اقوام کی طرف اور مخصوص و محدود زمان و مکان کی طرف بھیجے گئے، اور جو انہیں قانون اور انہیں جو شریعت عطا کی گئی وہ انہی کے زمانے کے لوگوں کی ضروریات اور حاجات اور مقتضیات کو پورا کرتی تھی، مگر ضروری نہیں کہ وہ بعد کے لوگوں کی ضروریات کا بھی احاطہ کرے۔ بہت ایسا ہوا کہ بعد کے رسول آئے اور انہوں نے پہلے کے رسول کی شریعت کے بعض احکام کو منسوخ فرما دیا، مگر حاضرین محترم، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی آخر الزماں کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا، لہذا آپ کو جو شریعت عطا کی اور جو قانون عطا کیا اور جو نظام عطا کیا وہ زمنی یا وقتی نہیں تھا، وہ مخصوص بالاقوام اور زبان نہ تھا، وہ محدود بالمکان نہ تھا، بلکہ ایسا نظام اور ایسا قانون اور ایسی شریعت عطا کی گئی جو ہر زمانے کے لوگوں کی ضروریات اور حاجات اور مقتضیات کا احاطہ کرے۔ وہ جس طرح کل حضور کے زمانے میں رہبر تھی، آج بھی رہبر و مرشد ہے۔ اللہ فرماتے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا،
ہمارا دین کامل ہے، متکامل ہے۔ اتممت علیکم نعمتی، تم پر اپنی نعمت کو تمام کر دیا، ہمارا دین تام ہے۔ وردیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے دین اسلام سے راضی ہوئے۔ لہذا قیامت تک جتنے بھی مسائل اور قضایا پیدا ہوتے رہیں گے، اسلام کے پاس، دین اسلام کے پاس اس کا جواب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس نظام، اس قانون اور اس شریعت کی تفصیل فرمائی، حتیٰ کہ نظام مصطفیٰ اور شریعت مصطفیٰ اور دین مصطفیٰ کی حفاظت و صیانت کی ذمہ داری خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پر لی۔ فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک ہم نے اتارا ہے یہ قرآن اور ہم خود اس کے نگہبان ہیں۔ مگر حاضرین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظام مصطفیٰ سے پہلے، شریعت مصطفیٰ سے قبل اور بھی نظام اس دنیا کو عطا کیے۔ حضرت موسیٰ پر توریت اتاری، حضرت عیسیٰ پر انجیل اتاری، حضرت داؤد پر زبور اتاری، صحیفے نازل کیے، شریعتیں نازل کی، کتابیں نازل کی، مگر کسی کی بھی حفاظت و صیانت کی ذمہ داری اپنے ذمہ کرم پر نہ لی، بلکہ اس کتاب کے علماء و فقہا کے سر رکھی، بشر اور انسان کے سر رکھی۔ فرمایا انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور یحکم بہا النبیون الذین اسلموا للذین ہادوا والربانیون والاحبار بما استحفظوا من کتاب اللہ، ہم نے تورات اتاری، اس میں ہدایت و نور ہے، اس کے ذریعے ہمارے فرما بردار نبی یہودیوں کو حکم دیتے تھے، اور علماء و فقہا کہ ان سے اس کتاب کی، کتاب اللہ کی حفاظت چاہی گئی۔ تو حاضرین محترم، تورات، انجیل، زبور اور دیگر صحائفوں اور کتابوں کی حفاظت ان کے علماء و فقہا کے سر رہی، مگر دین مصطفیٰ اور شریعت مصطفیٰ اور نظام مصطفیٰ کی حفاظت خود اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پر لی۔ اللہ فرماتا ہے، لہذا حاضرین محترم، اس اسلام کے چراغ کو، نور اسلام کو کوئی نہیں بجھا سکتا۔ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ سبحان اللہ۔ اللہ فرماتا ہے یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم یأبی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اللہ فرماتا ہے یہ مشرک، یہ کافر چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دے، مگر اللہ تو اپنے نور کو پورا کر کے ہی رہے گا، اگرچہ کافر برا مانتے ہیں۔ اور فرماتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت اور دین حق کے ساتھ، تاکہ وہ اس دین کو تمام ادیان پر غالب فرما دے۔ تو مسلمانوں، یہ تو وعدہ الہی ہے کہ یہ دین اسلام غالب آئے گا اور مسلمان کامیاب ہوں گے۔ اللہ فرماتا انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اے مسلمانوں تم ہی کامیاب ہو اگر ایمان رکھتے ہو۔ تو یہ وعدہ الہی ہے کہ دین اسلام غالب آئے گا اور مسلمان کامیاب ہوں گے۔ اور جو آپ، اس لیے یہ جو حالات مسلمانوں تمہارے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں، اس سے ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں، خوف اور ہراساں ہونے کی ضرورت نہیں۔ یہ تو تمہارے امتحان کا وقت ہے، تمہارے ایثار و قربانی کے امتحان کا وقت ہے، تمہاری خودداری کے امتحان کا وقت ہے۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا ہے جو ہنگامہ بپا یورش بلغاری کا، غافلوں کے لیے پیغام ہے بیداری کا، تو سمجھتا ہے یہ ساما ہے، وہ کیا شعر ہے؟
तू समझता है ये सामा है। बहरहाल तो डॉक्टर इकबाल ने भी कहा कि ये गाफिलों के लिए बेदारी का सामान है, ये इम्तिहान है, ये वक्त इम्तिहान है तेरे ईसार का, खुददारी का। क्यों हिरासा है सहीले फरसे आदा से, नफसे नूर हक बुझ न सकेगा नफस आदा से। तो मुसलमानों, अपना रिश्ता, जो मौलाना शाहिद अपनी तकरीर में बयान कर रहे थे कि अपना रिश्ता अपने खुदा और रसूल से मजबूत करो, अपना रिश्ता कुरान से मजबूत करो और अपना ईमान पुख्ता करो, कामिल करो। इसलिए कि वही तुम्हारे आबा और तुम्हारे असलाफ और तुम्हारे बुजुर्ग थे कि वो जाहिरी असबाब में तो कम थे, जाहिरी तादाद में तो कम थे, मगर पूरी दुनिया के ताज उनके कदमों में पड़े थे। हर मैदान में वो कामयाब, वो कामरान होते हुए नजर आ रहे थे। मगर आज हम हर मैदान में पसपा होते हुए नजर आ रहे हैं। हमारी तजलील व तहकीर हो रही है। फर्क क्या है, वजह क्या है, उनमें और हम में फर्क क्या है? फर्क यही है कि उनका ईमान पुख्ता था, उनका रिश्ता उनके खुदा और रसूल से मजबूत था, उनका रिश्ता उनके अल्लाह के कुरान से मजबूत था। उनकी सिफात कुछ और थी और हमारी सिफात कुछ और है। उनकी सिफात क्या थी, हमारी सिफात क्या है? डॉक्टर इकबाल उसको अशार में बयान करते हैं। कहते हैं, थे हमी एक तेरे मारका आराओं में, खुशकियों में कभी लड़ते कभी दरियाओं में, दी आजाने कभी यूरोप के कलीसाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में। शान आंखों में नजती थी जहांदारों की, कलमा पढ़ते थे हम छाओं में तलवारों की। हम जो जीते थे जंगों की मुसीबत के लिए और मरते थे तेरे नाम की अजमत के लिए। थी न कुछ तेग जनी अपनी हुकूमत के लिए, सर बकफ फिरते थे क्या दहर में दौलत के लिए। टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे। तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे, तेग क्या है हम तोप से भी लड़ जाते थे। नक्श तौहीद का हर दिल पे बिठाया हमने, नक्श तौहीद का हर दिल पे बिठाया हमने। जेरे खंजर भी पैगाम सुनाया हमने, जेरे खंजर भी पैगाम सुनाया हमने। सफेद दहर से बातिल को मिटाया हमने, नौए इंसान को गुलामी से छुड़ाया हमने। तेरे काबे को जबीनों में बसाया हमने, तेरे कुरान को सीने से लगाया हमने। बनी अगयार की अब चाहने वाली दुनिया, बनी अगयार की अब चाहने वाली दुनिया, रह गई अपने लिए बस एक ख्याली दुनिया। हम तो रुखसत हुए औरों ने संभाली दुनिया, फिर न कहना हुई तौहीद से खाली दुनिया। साउंड एंड रिकॉर्डिंग SA रेडियो मकराना। किसकी हैबत से सनम सहमे हुए रहते थे, किसकी हैबत से सनम सहमे हुए रहते थे। मुंह के बल गिर के भी हुवल्लाह अहद कहते थे। आ गया ऐन लड़ाई में अगर वक्त नमाज, आ गया ऐन लड़ाई में अगर वक्त नमाज। किबला रूहों के जमी बोस हुई कौम हिजाज, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज। न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज, बंदाओ साहिबो मोहताजो गनी एक हुए। तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए। और अजमी खुम है तो क्या मैं तो हिजाजी है मेरी, अजमी खुम है तो क्या मैं तो हिजाजी है मेरी। और नगमा हिंदी है तो क्या ले तो हिजाजी है मेरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नबीरे आला हजरत, ख्वाजा का हिंदुस्तान। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुसलमानों, मगर ये याद रखना, ये तुम्हारी सिफात नहीं है, ये तुम्हारे औसाफ नहीं है, ये तुम्हारे खसाइल और शमाइल नहीं है, ये तुम्हारे बुजुर्गों के शमाइल थे, ये तुम्हारे असलाफ और बुजुर्गों के खसलतें और सिफतें थीं। यही सिफतें थी जो उन्हें हर मैदान में कामयाब कर रही थी।
اور تمہاری صفت کیا ہے؟ ہمارے حالات اور ہماری خصلتیں کیا ہیں؟ وہ یہ ہیں کہ ہر ایک مست مئے ذوق تنے آسانی ہے، ہر ایک مست مئے ذوق تنے آسانی ہے۔ تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے۔ حیدری فقر ہے نہ دولت عثمانی ہے، حیدری فقر ہے نہ دولت عثمانی ہے۔ تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے؟ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ وائز قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی، رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی۔ فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، اور مسجد مرثیہ خواہ ہے کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ یہ ہیں ہماری صفات۔ فرق کیا ہے ہم میں اور ان میں؟ فرق صرف یہی تھا کہ ان کا عقیدہ اور ان کا ایمان اس پر بڑا مضبوط تھا کہ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، بے شک کہ مسلمان تم ہی کامیاب ہو اگر ایمان رکھتے ہو۔ ان کا ایمان مضبوط تھا۔ اور ایمان کیا ہے؟ ایمان جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضو کرے خدا، سبحان اللہ، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے۔ عشق مصطفیٰ ہمارا ایمان ہے، یہی عشق مصطفیٰ کی طاقت تھی ان کے پاس۔ وہ کیا کہا ڈاکٹر اقبال نے کہ یہ فاقہ کش کہ موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، یہ روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، عشق مصطفیٰ نکال کر کے۔ عشق مصطفیٰ کی دولت جب رہے گی تو ایمان کی حرارت رہے گی جو ہر میدان میں کامیاب کرے گی۔ یہ فاقہ کش کہ موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، اور فکر عرب کو دے کر فرنگی تخیلات اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ یہ جو مسلمانوں پر بھی یہ فرنگی تخیلات اور فرنگی تہذیبیں اور مغربی تہذیب اور یوروپین کلچر جو چھایا ہوا ہے، یہ بھی مسلمانوں کے پسپا ہونے کی وجہ ہے۔ حاضرین محترم، ایک نظام اسلام ہے، ایک اسلامی نظام ہے، ایک اسلامی کلچر ہے، اور ایک مغربی کلچر ہے۔ ہمارا اسلام اس مغربی کلچر کی مکمل ضد اور اس کے خلاف ہے، مکمل خلاف ہے۔ مغربی تہذیب کی نشو و نما الہاد پر ہوئی، اسلامی تہذیب کی بنیاد توحید پر ہے۔ مغربی تہذیب دین و دنیا کے درمیان فرق کرتا ہے، ہمارا اسلام دین و دنیا میں تفریق نہیں کرتا۔ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی، جلال پادشاہی ہو یا کہ جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ یہی مغربی تہذیب اور اسلامی تہذیب کی کشمکش سے اور آپسی تناقض سے مغربی دنیا سے اسلام مخالف تحریک شروع ہوئی، جسے اسلاموفوبیا کہا جاتا ہے انگریزی زبان میں، یعنی اسلام سے خوف و ہراس پیدا کرنا، اسلام سے لوگوں کو ڈرانا اور نفرت پیدا کرنا تاکہ لوگ اس کے قریب نہ جائیں، لوگ اسلام کو پڑھیں نہ، اسلام کو اپنا نہ لیں، اور یہ اسلام کہیں غالب نہ آ جائے۔ یہ اسلاموفوبیا ہے، اسلام کی مخالفت کرنا، اور یہ مغرب سے شروع ہوئی اور پوری دنیا میں، اور آج آپ کے ملک میں یہ جو حالات ہیں یہ اسی اسلاموفوبیا سلسلے کی کڑی ہے۔ اور یہ صرف یہاں ہندوستان کے ہی حالات نہیں، چین، برما اور جتنے بھی ملک ہیں، ہر جگہ مسلمانوں پر ظلم و ستم ڈھائے جا رہے ہیں اور انہیں برباد اور تباہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ اسی اسلاموفوبیا سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ تو مسلمانوں غالب اس دین کو کریں گے تو مسلمان ہی، اور وہ کیسے کریں گے؟ ایمان پختہ کر کے کریں گے، اور ایمان کیا ہے؟ وہ عشق مصطفیٰ ہے۔ یہی پیغام ہے حاضرین، اور یہی اعلیٰ حضرت کا پیغام تھا کہ جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے گی۔ اللہ تعالیٰ
سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو وہی ایمان کی چاشنی، وہی اسی ایمان کی حلاوت عطا فرمائے جو اس نے ہمارے بزرگوں اور ہمارے اسلاف کو عطا فرمائی تھی، اور مولا تعالی ہمیں ہر میدان میں کامیاب فرمائے آمین، اور ترقیوں سے ہم کنار فرمائے اور ہمارے ذبح حالی کو دور فرمائے اور ہمارے حالات بہتر سے بہتر فرما دے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔